صفحہ نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه التحية والتسليم۔ قتل مومن کی سزا بیان کی گئی تھی۔ کسی مومن کو ناحق قتل کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور ناحق قتل کرنے کا مطلب ہے شریعت نے جن جرموں پر قتل کی اجازت دی ہے حداً، یعنی سزا کے طور پر، بس وہ چند صورتیں ہیں، ان کے استثناء کے بغیر باقی سب صورتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ جہاد میں چونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ سامنے والے کے ساتھ لڑائی ہو، اس کو قتل کیا جائے، تو بس بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مشکوک آدمی ہے، مشتبہ ہے، اس کا اسلام واضح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کافروں کے ساتھ اگر کوئی آدمی نظر آئے تو کیا اس پر شریعت قتل کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، وہ مسئلہ بیان کیا جا رہا۔ خطأً قتل کی ایک صورت بیان کی جا رہی ہے، چونکہ پیچھے بات آ گئی ہے کہ مومن مومن کو قتل نہیں کر سکتا الا خطأً، مگر غلطی سے کوئی ایسا جرم ہو سکتا ہے، اور اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو پھر اس پر سزا ہے، توبہ استغفار بھی کرے، قصاص تو نہیں ہوگا، یعنی بدلے میں قتل تو نہیں کیا جائے گا چونکہ غلطی سے کیا ہے، البتہ دیت دینی ہوگی یا غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ قتل خطا کی ایک صورت اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مشکوک ہے، اس پر حملہ کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، یا کوئی ایسا عمل کیا جس سے اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مسلمان سمجھیں گے، چھوڑ دیں گے، یا اس کی دھوکہ دہی سمجھ کے اس کو قتل کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ بخاری شریف میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہے بڑا مشہور، کہ ایک جماعت مجاہدین کی ایک علاقے میں گئی، وہاں جو کفار اور مشرکین مقابلے کے لیے آئے تھے وہ سب کے سب مجاہدین کو دیکھ کے بھاگ گئے، صرف ایک آدمی بچ گیا، وہ پکڑا گیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بتلانے کے لیے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں۔ یہ جو صحابہ جہاد کے لیے گئے تھے، ان میں ایک صحابی تھے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ،
انہوں نے اس کا کلمہ بھی سنا، لیکن پھر فرمایا کہ تو اصل میں کافر ہے اور اب پھنس گیا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھنا چاہتا، اس لیے قتل کر دیا۔ اس کا جو مال تھا مال غنیمت سمجھ کے وہ لے لیا، شریعت نے اجازت دی ہے۔ جو باقی صحابہ ساتھ تھے ان نے اعتراض کیا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مقداد نے وجہ بتلائی کہ اس نے کلمہ سچے دل سے نہیں پڑھا، یہ تو کافروں کی جماعت کے ساتھ آیا تھا، اکیلا رہ گیا، اب پکڑا گیا تو اب اپنا آپ بچانے کے لیے اس نے مسلمان ہونے کا اظہار کیا۔ یہ خبر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا حلا شققت قلبہ، مقداد تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ یہ سچے دل سے پڑھ رہا ہے کہ جھوٹے دل سے پڑھ رہا ہے؟ جب ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ظاہری اعتبار سے اس نے اسلام کا اظہار کر دیا اور کا کوئی عمل ایسا ہے جس سے اس کا مسلمان ہونا ثابت ہو رہا ہے، تو پھر کیسے قتل کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لیے تو قتل نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہے، کافروں کے ساتھ تھا اور اپنا آپ بچانے کے لیے اس نے ایسے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں تو ایک بات کہہ رہے ہو، قیامت میں کیا جواب دو گے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ وہ فرماتے تھے جب یہ منظر میرے سامنے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میں نے دیکھی تو میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی میں دنیا سے چلا جاتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا۔ لیکن اب مسئلہ ہے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، اس پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم زمین میں چلت پھرت کرو، اور یہاں زمین میں چلت پھرت کرنے کا مطلب ہے جب تم جہاد کے لیے سفر میں جاؤ، اس موقع کے لیے یہ آیت خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے۔ ہمیشہ انسان کو خبر کی تحقیق کرنی چاہیے، چونکہ یہ واقعہ ایک جہاد کے سفر میں پیش آیا تھا، اس لیے ضربتم فی سبیل اللہ یہ تعبیر اختیار کی گئی عنوان کہ جب تم سفر کے لیے جاؤ یعنی جہاد کے لیے جاؤ، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو کہ جس پہ تم حملہ کر رہے ہو وہ مسلمان تو نہیں ہے، ایسا نہ ہو غلطی سے تم اس کو قتل کر دو اور وہ مسلمان۔ اور تحقیق کیسے کریں گے؟ کوئی تھرمامیٹر تو پاس ہے نہیں، کوئی مشین تو ہے نہیں، بس اس کا حل یہ ہے کہ اگر ظاہری اعتبار سے کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، یا مثلا مسلمانوں کا کوئی عمل کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے، السلام علیکم مسلمان کرتے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھتے تم نے دیکھ لی، تو بس سمجھو کہ کون ہے؟ مسلمان۔ ایک روایت میں آیا ہے جہاں جاؤ حملہ کرنے سے پہلے انتظار کرو، اگر اذان کی آواز آ جائے تو حملہ نہ کرو، اس لیے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں، اس بستی میں مسلمان بستے ہیں، ایک دم حملہ کرو گے تو مسلم غیر مسلم سب اس لپیٹ میں آئیں گے۔ تو تحقیق ضروری ہے کہ جس پہ حملہ کیا جا رہا ہے یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر غیر مسلم کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، صرف حربی کافر کو، حربی کا میں نے مطلب بتلایا تھا، کافروں کی وہ جماعت جو مسلمانوں کو جنگ پر مجبور کر دے، ان کے جان و مال پہ حملہ کرے، عزت و آبرو پہ حملہ کرے، تو ان سے لڑنا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو آدمی تم کو سلام کرے تم اس کو یہ مت کہو کہ تو مسلمان ہے۔ یہاں کیا لفظ اسلام کیا ہے؟ سلام۔ اگر کوئی آدمی آپ کو سلام کرتا ہے السلام علیکم، مسلمانوں والا سلام، تو اس کا مطلب ہے یہ کون ہے؟ بس آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے؟ اسلام کا عمل ہے، اسلام کا حکم نافذ ہوتا ہے ظاہر پر، شریعت کے احکام جو ہیں وہ ظاہر پر نافذ ہوتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے مسلمان ہے تو مسلمان سمجھا جائے، ظاہری اعتبار سے کافر ہے تو کافر سمجھا۔ دل کا معاملہ یعنی ایمان کا معاملہ، اس پر شریعت کا مدار نہیں ہے، یقین پر، اس کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے آخرت میں۔ تو ایک چیز ہے ایمان، ایک چیز ہے اسلام۔ شریعت کا تعلق اسلام سے ہے، ایمان سے نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، دل کے یقین کو، اس کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ وہ پتہ چل سکتا تھا صرف نبی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو بھی جاتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن مخلص ہے۔ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اب کسی انسان کے پاس وحی نہیں آ سکتی،
وہی کے علاوہ کوئی قطعی ذریعہ نہیں ہے جس سے کسی کے مومن یا غیر مومن ہونے کا پتہ چل سکتا ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اندازہ ظاہری حالات سے۔ یہاں جو یہ لفظ آیا نا کہ لمن القا الیکم السلام، جو تمہارے سامنے سلام پیش کرے، تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک، سلام کے معنی ہو گیا اسلام پیش کرے، اس صورت پہ تو مطلب یہی ہو گیا کہ اس صحابی نے کلمہ پڑھا تھا، اسلام ظاہر کیا۔ دوسرا مطلب سلام کا سلام ہی ہے، یہ پھر دوسرا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کہیں جہاد کے لیے جا رہی تھی، راستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، اس کی طرف لپکے کہ انہی کا علاقہ ہے کافروں کا، کہیں ایسا نہ ہو یہ خبر دے دے جا کر، یا پیچھے سے آ کر کوئی نقصان پہنچائے، تو پہلے راستے میں چلتے ہوئے اسی کو ختم کریں۔ جیسے اس کے سامنے گئے تو اس نے کہا السلام علیکم، مجاہدین کو سلام کیا۔ ان میں سے ایک صحابی نے اس کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس کا جو سامان تھا بکریاں وغیرہ وہ لے لی۔ ان سے کہا گیا ایسا کیوں کیا؟ کہا یہ سلام تو اس لیے کیا جب اس نے مسلح مجاہدین کو دیکھ لیا تو اپنا آپ بچانے کے لیے سلام کیا۔ اس صورت میں الیکم السلام کا مطلب ہوگا اگر کوئی تم کو سلام کر دے تو۔ اب دو چیزیں ہوں گی، ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تب تو وہ مسلمان۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا نہیں ہے لیکن مسلمانوں والا کوئی عمل کر رہا ہے، آپ نے نماز پڑھتے دیکھ لیا اس کو، طواف کرتے دیکھ لیا، رمضان میں سحری افطار میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو رہا ہے، ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا ہے، تو سمجھو یہ آدمی اپنے عمل سے مسلمان ہونا ثابت کر رہا ہے۔ اسی میں سلام کا لفظ بھی ہے، السلام علیکم۔ تبتغون عرض حیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان۔ مجاہدین جو جہاد کرتے ہیں ان میں اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، شہادت مطلوب ہوتی ہے، کفر اور باطل کا مٹانا مطلوب ہوتا ہے، لیکن اس ضمن میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو مالی غنیمت ملے گا۔ وہ مالی غنیمت کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ پھر تقسیم ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ بیت المال میں جاتا ہے، کچھ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، تو یہ بھی ہوتی ہے ایک چیز۔ صحابہ کے ذہن میں تو یہ بات نہیں تھی کہ وہ مال غنیمت کے لیے ایسا کریں، البتہ یہ بات صحابہ کے ذہن میں تھی کہ مسلمان کمزور ہے، اگر کسی طریقے سے تھوڑا سا مال آ جائے تو جہاد کی تیاری کی جا سکتی، اس کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے۔ 10ویں پارے میں آیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تم جہاد کے لیے تیاری کرتے رہو جتنی تمہاری وسعت سے، اور اس میں کیا تیاری کریں؟ ورزش کرو، ہتھیار کا چلانا سیکھو، اس کے لیے دعائیں کرو، ضرورت پڑنے پر تیاری کرو، اور قبل از وقت من رباط الخیل، گھوڑے تیار رکھو، جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں ایٹم بم بناؤ، ہتھیار حاصل کرو، جنگی جہاز خریدو۔ جو دنیا میں اس وقت صورت ہے تو بغیر روپے پیسے کے تو نہیں ہو سکتا نا یہ ساز و سامان جمع، تو یہ بھی تھا کہ اگر کچھ مال آ جائے گا تو کام آئے گا مسلمان۔ قرآن نے اس کو بیان کیا تھا، تمہاری ایک چاہت ہوتی ہے کہ دنیاوی ساز و سامان ملے، یعنی مال غنیمت، حالانکہ یہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، وہ تو خود بخود ملے گا، نہ بھی ملے تو کیا پریشانی ہے۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا مال غنیمت رکھا ہوا ہے، ابھی اور جنگیں ہوں گی اور مال آئے گا، اور دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، یعنی مقصد بڑا ہونا چاہیے، یہ چھوٹی چیزیں خود بخود مل جاتی ہیں۔ کذالک، ایسے ہی کنتم من قبل، تم بھی پہلے تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، لہذا تم تحقیق کیا کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت پیش کی، توحید کی، اسلام کی، ایمان کی، تو کچھ لوگ ایمان لے آئے، حالت ایسی تھی وہ کلمہ تو پڑھ لیتے تھے لیکن کافروں کے مجمع میں جا کر اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہیں کرتے تھے، چوری چھپے رہتے تھے کیونکہ حالات ہی نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کسی کے سامنے کلمہ نہ پڑھ دینا، اپنے مسلمان ہونا ظاہر نہ کر دینا، ابھی حالات نازک ہیں، تم پر حملہ کریں گے، ماریں گے۔ یہ تدبیر تھی، احتیاطی تدبیر۔ تو حالات کے پیش نظر ایک وقت ایسا تھا، کمزوری تھی،
تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کسی شخص کے کلمہ پڑھ لینے کو مسلمان ہونا ثابت کیا، اور آپ نے اس کے اسلام کو قبول کر لیا. بس جو کلمہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ ساتھ میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہماری مجلس میں نہیں آ سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ قرآن سیکھنے کے لیے یا حضور کی خدمت میں نہیں آتا، ملاقات کے لیے نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ بظاہر جب کلمہ پڑھ لیا تو یہ سارے کام کرنے چاہیے تھے نا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایک وقت اے ایمان والو تم پر بھی ایسا گزرا ہے کہ تم نے صرف کلمہ پڑھا تھا اور ہم نے کہا مسلمان ہو. اگر اس وقت بھی یہ پیمانہ لگایا جاتا کہ نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد 5 وقتہ نماز حضور کے ساتھ پڑھنی ہوگی، چاہے ڈنڈے پڑھیں چاہے ماریں کھانی پڑھیں، تو کتنی مشکلات میں پڑ جاتے. تو ایک وقت تم پر بھی گزرا ہے، جیسے تمہارے لیے سہولت تھی اب تم بھی ایسا کرو کہ اگر کوئی تمہارے سامنے کلمہ پڑھ لے تو فوراً قبول کر لیا کرو اور سمجھا کرو کہ یہ مسلمان ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے پورا باخبر ہے، اس کو پتہ ہے تمہارے بارے میں. اب اگر کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اور اپنا آپ بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے تو پریشان کیوں ہو؟ تم تو ظاہر پر فیصلہ کر کے اس کو چھوڑ دو، اللہ اس سے خود نمٹ لے. اس کا کفر کھل جائے گا، اس کا نفاق سامنے آ جائے گا. یہ بڑی زبردست آیت ہے جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ مسلمان. نمبر 2، اگر کوئی آدمی مسلمانوں والے کام کرتا ہے، شرعی احکام میں سے کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جو صرف مسلمان کرتے ہیں تو وہ آدمی مسلمان ہے. اس وجہ سے جمہور اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ہے. اہل قبلہ کا مطلب ہے بیت اللہ شریف کو جو لوگ اپنا قبلہ مانتے ہیں اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں. باقی چیزوں کو چھوڑ دو. خانہ کعبہ کو قبلہ کون مانتا ہے؟ نہ یہودی مانتے ہیں نہ عیسائی مانتے ہیں. غیر مسلموں میں سے باقی لوگوں کا تو ہے ہی نہیں کوئی مسئلہ. ہندو یا سکھ یا اس طرح برہمن یا ایسے بدھسٹ یا پارسی مجوسی، دنیا میں جتنی اقوام ہیں ان کے ہاں تو قبلے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. قبلے کا تصور صرف 2 کے ہاں ہے، عیسائیوں یہودیوں کے ہاں یا پھر تو اہل کتاب میں سے 2 یہودی اور عیسائی خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں مانتے، وہ بیت المقدس کو قبلہ مانتے. کس کو؟ بیت المقدس، مسجد اقصی. اور مسلمان قبلہ مانتے تو ہیں اس کو بھی، لیکن وہ قبلہ منسوخ ہو گیا، اب ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے. تو جو بھی خانہ کعبہ کو قبلہ مان رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اس کی طرف، وہ کون ہوگا؟ تو اہل قبلہ ایک ٹرم ہو گئی، ایک اصطلاح ہو گئی کہ اہل قبلہ سے مراد ہیں وہ لوگ جو قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو چاہے کرتے رہو مسلمان ہے. اس کو سمجھنا ہے. اس آیت کا غلط مطلب نکالنے کی وجہ سے لوگ مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان نے کفر کا بازار گرم کر رکھا، اس کو بھی کافر، اس کو بھی کافر، اس کو بھی کافر. کہتے قرآن کہتا ہے دیکھو کہ جو آدمی بھی سلام کر دے وہ کون ہے؟ اور تمہارا مسلک ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر، جب تم کو ان کے دلوں کا حال پتہ نہیں ہے، صحابہ کو پتہ نہیں، تو تم کس طرح کہتے ہو کہ فلاں جماعت بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں ہے نا مسئلہ. دیکھو آئے دن موبائلوں پہ کیا آ رہا ہے. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے علماء دیوبند کافر ہے، اس پر دوسرا آدمی تیش میں آ کر تھپڑ مارتا ہے، لوگوں کو مواد مل جاتا ہے. دیکھو جی مولوی کیا کر رہے ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے نا. اگر اتنا کھلا کھاتا ہے تو پھر جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے وہ کیا ہے؟ مسلمان. پھر اس کو مسلمان کہنا چاہیے. تو بھیم سنگھ بھی کلمہ پڑھتا تھا، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا، اور فاروق عبداللہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، تو دونوں کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے. اب بھیم سنگھ مر گیا، اس کا اپنا ایک مسلک تھا، اور فاروق عبداللہ بھی مندروں میں جاتا اور سجدے کرتا ہے، تو اس کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے. تو جو چاہے کرتے رہو، اسلام میں کھلی آزادی ہے. اس کا مطلب سمجھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، جو آدمی یا وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا اٹھتا بیٹھتا ہے اور انہی جیسے کام کرتا ہے،
اس کے کسی بھی چھوٹے یا بڑے گناہ کبیرہ پر اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، کسی بھی گناہ پر اس کو اہل سنت والجماعت کے نزدیک کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، گناہوں پر اس کو فاسق و فاجر کہیں، لیکن ہے یہ مسلمان۔ لیکن اگر یہ کوئی ایسی حرکت کرے جو نص قرآنی اور حکم شرعی سے ٹکرا رہی ہو، اور ٹکرانے کا مطلب ہے انکار یا مخالفت، تو ایسی صورت میں یہ کافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن کہتا ہے میں نماز کو نہیں تسلیم کرتا۔ نماز نہ پڑھنا الگ ہے اور نماز کا انکار کرنا، تو نماز کی فرضیت چونکہ شرعی چیز ہے، اس کا انکار شریعت کا انکار ہوگا، تو انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ اب اگر اس کو کافر کہیں تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولوی اس کو کافر کہہ رہے ہیں، جو شرعی حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے خود کفر لازم آ گئے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، سب کچھ کرتا ہے، نماز ہے، روزے، زکوٰۃ، حج، تسبیحات، ذکر اذکار، بیانات، ہے نا، سبز پگڑیاں بھی لگا رہا ہے، کالی بھی لگا رہا ہے، سبیز بھی لگا رہا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، مدرسے بھی، لیکن وہ غیر مسلموں کی طرح قبروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، تو سجدہ کرنا شرک ہے، اور مشرک مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ توحید کی ٹکر ہے، تو یہ آدمی اس شرک کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے نکلتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح مرزائی جو ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ شیعہ تو اس قرآن کو مکمل قرآن نہیں مانتا، شیعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی تسلیم نہیں کرتے، یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ شیعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سے بھی بھول چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اس کو عقیدہ بدع کہتے ہیں۔ وہ قرآن کو 40 پاروں کا قرآن مانتے اور کہتے ہیں یہ 30 پارے ہیں، 10 کم ہیں، اس کا مطلب ہے 1400 سال سے 10 پارے غائب ہیں۔ جب 10 پارے غائب ہیں وہ کہاں گئے؟ حضرت ابوبکر کو بھی پتہ نہیں چلا، عمر کو بھی پتہ نہیں چلا، عثمان و علی کو بھی پتہ نہیں چلا، تو جس کے 10 پارے کم ہوئے دین ناقص ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو 14 سال سے امت تو ناقص دین پہ عمل کر رہی ہے، مکمل تب ہوگا جب 10 پارے اور مزید آئیں گے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہیں، اصل نبی وہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو وحی دے کر حضرت علی کی طرف بھیجا، حضرت علی بھول گئے اور غلطی سے وہ چلے گئے حضور کے پاس۔ اب جب وحی ان کے پاس پہنچی تو نبی کون بنا؟ حضور، جس کے پاس وحی پہنچی۔ اب یہ جب واپس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں دے آیا وحی۔ کس کو؟ انہوں نے کہا اوہو غلطی ہو گئی پروردگار، مجھے وحی دینی تھی حضرت علی کو، اور غلطی سے میں کہاں چلا گیا؟ حضور نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ سے بھی غلطی ہوئی، مجھ سے بھی ہو گئی، مجھے بھی یاد نہیں رہا ورنہ میں تجھے یاد دلا دیتا، تو چلو آپ اگر تم نے محمد کو دی ہے اسی کو بنا دیتے، الیاذ باللہ۔ اس طرح کے ان کے کفریہ عقائد ہیں، لیکن قادیانیوں کے یہ عقائد نہیں ہیں، وہ تو قرآن کو مکمل قرآن مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کے یہاں قبلہ بھی کوئی الگ نہیں ہے، وہ قبلہ بیت اللہ شریف ہی کو مانتے ہیں، لیکن وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، صرف ان کا ختم نبوت کا انکار مستلزم ہے کفر کو، اس وجہ سے وہ کافر۔ اب یہ کھلا کھاتا نہیں ہے کہ جو چاہے کرتے رہو مسلمان کہلاؤ گے، اسلام کے اظہار یا کلمے کے اقرار کے ساتھ، اعمال کی پابندی کے ساتھ اگر کسی بھی فرض کا انکار کرتا ہے، حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہتا ہے، یا نص قرآنی یعنی قرآن کے صاف اور کھلے حکم کو یا حدیث کے صاف اور کھلے حکم کو تسلیم نہیں کرتا، تو ان جرموں کی وجہ سے یہ آدمی کافر ہو۔ البتہ دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق و فاجر ہوتا۔ نمبر دو، اگر کوئی آدمی ایسی بات کہتا ہے جس کے دو معنی نکلتے ہیں، صحیح بھی اور غلط بھی، دو مطلب ہیں، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے تحقیق کی جائے گی، جو تم بات کہہ رہے ہو بھائی اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے، ایک یہ کافرانہ مطلب ہے اور یہ صحیح ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میرا یہی مطلب ہے جس کو تم کفر کہتے ہو، پھر تو وہ کافر ہو، اور اگر وہ کہتا ہے نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے تو پھر اس کو مسلمان مانیں گے۔ تو جہاں تعویل ممکن ہو، یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے نا
کہ اگر کوئی آدمی ایسی بات کہے، ایسا کام کرے جس میں 99 وجوہ کفر کی ہوں، یعنی 99 مطلب کس کے نکلتے ہوں، لیکن ایک مطلب اس میں ایمان کا بھی نکل رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ایک دم فتویٰ نہ لگائیں. یہاں ہے گنجائش، یہاں پہلے اس کو پوچھ لو بھائی تمہارا مطلب کیا ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک مشہور آدمی، وہ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ اس کو تقریباً سب نے موبائلوں پہ سنا ہوگا، ورنہ اور بھی بہت مثالیں میرے ذہن میں الحمدللہ. یہ ایک مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. مولانا سعد صاحب ہیں ایک تبلیغی جماعت کے امیر. ان کی بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے، ان میں سے ایک بات ہے، وہ اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. لوگ کہتے ہیں ہدایت اللہ کے. اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر انبیاء کو کیوں بھیجا جاتا، پھر قربانیاں کیوں دلوائی جاتی. اس پر ان کا ایک بیان ہے، اس کو لوگوں نے پکڑا ہے اور اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ یہ آدمی کافر ہو. بظاہر تو یہ کلمہ کفر ہے، لیکن اگر آپ غور کرو اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ آدمی یہ کہنا چاہتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. اگر یہ مطلب ہے اس کا، پھر تو وہ کافر ہے، پھر تو کہنے والا کیا ہو جائے گا. لیکن ایک مطلب اس کا صحیح بھی نکل رہا ہے، وہ یہ کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں اس طرح ہدایت ہے، وہ زبردستی پکڑ کے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے لائے گا تو نماز پڑھ لیں گے، جس کو کلمہ پڑھائے گا پڑھ لیں گے. جب وہ ہمیں لا ہی نہیں رہا ہے مسجد میں تو ہم کیا کریں. اس لیے لوگ کہتے ہیں یہ خدا دی ہدایت تو پڑھو. لوگوں نے یہ مطلب سمجھا. بھائی خدا کے ہاتھ میں ہدایت ہے، لیکن اللہ نے اپنے ہاتھ میں ہدایت رکھنے کا یہ مطلب نہیں بیان کیا ہے کہ بس میں دوں گا تم کچھ نہیں کرتے رہنا. جس کو میں دیتا رہوں گا وہ جنت میں، جس کو میں نہیں دوں گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. پھر تو یہ کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے، ہم کیوں جنت میں جا رہے ہیں، ہمیں تو دی نہیں تو نہیں ہدایت. اصل میں ہدایت کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ انبیاء آئیں گے، قربانیاں دیں گے، محنتیں کریں گے، اس پر مجاہدہ ہوگا، کچھ لوگ ایمان لائیں گے. تو میری دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے اس کے لیے تم اللہ کے راستے میں نکلو، محنت کرو، کوشش کرو، 3 دن 40 دن لگاؤ، تب ہدایت ملے گی. یہ مطلب تو یہ مطلب صحیح ہے نا. تو ہم اسے پوچھیں گے کہنے والے سے کہ آپ کا کیا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں میرا یہی مطلب ہے، تو بس اب کفر کا فتویٰ. تو جہاں تعویل ممکن ہو، یعنی صحیح مطلب ممکن ہو، وہاں تو ایک دم فتویٰ بازی نہ کیے. لیکن جہاں تعویل ہی ممکن نہیں ہے، مثلا قبر پہ جا کے سجدہ کرنا، اس کی کیا تعویل کرے گا. شریعت نے سجدے کی ہر قسم حرام کر دی ہے، لہذا یہاں کوئی صورت نہیں ہے جس سے کسی انسان کو موحد ثابت کیا جا سکے، وہ قبر پہ سجدہ بھی کرتا اور موحد بھی رہے. یہ مطلب ہے. تو ظاہری اعتبار سے جس آدمی کا مومن ہونا ثابت ہو جائے اس کو مومن تسلیم کیا جائے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. یہ جو آگے 2 آیتیں ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاد جب فرض ہو جاتا ہے پھر تو جو آدمی جہاد میں نہیں جائے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب. اور جب جہاد فرض عین نہیں ہوتا، فرض کفائی ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ کر لیں تو باقیوں کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا. جیسے نماز جنازہ فرض کفائی. فرض کفائی اس کو کہتے ہیں کہ چند آدمی نے کیا، باقیوں کے ذمہ نہیں رہا. فرض عین کا مطلب ہے جو ہر کسی پر لازم ہو، جیسے فرض نماز، فرض روزے. اس طرح جہاد جو ہے کبھی تو فرض ہوتا ہی نہیں، حالات امن کے ہیں تو فرض بھی کبھی فرض ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں پر ہوتا ہے، پوری دنیا پر نہیں. بس کچھ لوگ ہیں یہ کر سکتے ہیں مقابلہ تو کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو مزید مدد کی ضرورت ہے، تو ان کے ساتھ جو آس پاس والے لوگ ہیں نا قریب کے، ان پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے. اگر ان سے بھی کام نہ چلے تو پھر باقیوں پر. ایسے ایک وقت آ سکتا ہے کہ پوری دنیا پر جہاد کیا ہو جائے، تو اس وقت فرض عین کہتے ہیں. تو جب فرض عین ہو جہاد، ہر کسی پر فرض ہو، اس وقت جہاد نہ کرنے والا اور پیچھے رہنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، وہ تو گناہ گار ہے. لیکن جب جہاد فرض نہ ہو، اس وقت جو طبقہ جہاد کر رہا ہے وہ تو بڑے اونچے درجے کا، لیکن جو جہاد نہیں کر رہا ہے، جہاد کے علاوہ کسی دوسرے کام میں لگا ہوا ہے، دینی کام میں، چونکہ دین کے مختلف شعبے ہیں، وہ کوئی اور سنبھالے ہوئے ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ گناہ گار نہیں ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ فضیلت حاصل ہے. کم سے کم یہ ہے کہ گناہ گار. البتہ بڑا درجہ کس کا ہوگا. اب اس کو یوں سمجھیں، اذان ہو گئی، نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا ضروری ہے،
گھر میں نماز پڑھتا ہے بلا وجہ تو گناہ گار ہے. لیکن ایک آدمی ہے اس پر مسجد میں آنا شریعت نے فرض نہیں کیا اپنے عذر کی وجہ سے، وہ معذور ہے، تو وہ مسجد میں نہ آئے، وہ گھر میں پڑھے، وہ گناہ گار ہوگا؟ نہیں ہوگا. ایک آدمی اس کی جماعت چھوٹ گئی، وہ بعد میں پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی گناہ گار بشرطے کہ بلا وجہ اس نے تساہل اور تغافل سے نماز نہ چھوڑی. لیکن نماز فرض کا وقت جب آ جائے تو اب ہر کسی پر نماز فرض ہے، مرد و عورت پر، مسجد میں ہو یا باہر. یہ فرق سمجھنا ہے. اب نماز فرض ہونے کے بعد جو طبقہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے اس کا درجہ بڑا ہے، اور جو طبقہ بغیر عذر کے مسجد میں نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے. لیکن جو عذر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ رہا ہے، یا نیند میں تھا پتہ ہی نہیں چلا جماعت ہو گئی، یا سفر میں تھا وہ مسجد میں پہنچ نہیں سکا دیر سے آیا، یا عورتیں ہیں ان میں مسجد میں آنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، تو ان کو گھر میں نماز پڑھ لینے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو بھی فضیلت حاصل ہے. یہی مسئلہ ہے، اس کو سمجھایا. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. غیر اولی الضرر کا مطلب ہے جن کو کوئی عذر، ایسے ایمان والے جن کو کوئی عذر نہیں ہے لیکن القاعدون وہ جہاد میں شریک نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں. بہت سارے شعبے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کے بہت سارے کام کر رہے ہیں، کسی جگہ بیٹھ کر اپنی عبادت کر رہے ہیں لیکن جہاد میں شریک نہیں. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جو لوگ جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں جان و مال سے، جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھے ہوئے لوگوں پر بڑھا دیا ہے. یہاں یاد رکھنا بیٹھے ہوئے سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو نہ جہاد میں شریک ہیں نہ نماز میں شریک ہیں، وہ تو گناہ گار ہیں، وہ تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، وہ تو مجرم ہیں. مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو جہاد میں شریک نہیں، کسی دوسرے کام میں لگے ہوئے. تو ان میں درجہ بڑا کس کا ہے؟ جہاد. لیکن جو لوگ عملاً جہاد میں شریک نہیں ہیں، کسی اور دینی کام میں لگے ہیں اور اس وقت جہاد فرض عین بھی نہیں ہے، فرض کفائی ہے، تو یہ لوگ بھی گناہ گار نہیں. کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر رہا ہے. حسنہ کا مطلب ہے اجر، حسنہ کا مطلب ہے جنت، حسنہ کا مطلب ہے رضامندی اللہ کی، کہ اپنے اپنے شعبے کا کام کر رہے ہیں، اس پر بھی اللہ راضی ہے اور اس پر بھی ان کو جنت ملے گی. سب کے سب جہاد میں نکل جائیں یہ بھی ضروری، سب کے سب تبلیغ میں نکل جائیں یہ بھی ضروری نہیں، ساری امت مدرسوں میں داخلہ لے کے مولوی مفتی بننے لگے یہ بھی ضروری نہیں، کفائی ہے. بستی میں کچھ لوگ حافظ ہونے چاہیے، کچھ عالم ہونے چاہیے، کچھ ماسٹر ہونے چاہیے، کچھ ڈاکٹر ہونے چاہیے، کچھ مزدور بھی ہونے چاہیے. وہ نہیں ہوں گے تو پھر ڈاکٹر تو مزدوری کرے گا نہیں، امام صاحب کو تو مزدوری پر لگائیں گے نہیں، اس لیے مزدور طبقہ بھی ہونا چاہیے، تاجر بھی ہونی چاہیے. لیکن بڑا درجہ کس کا ہے؟ یہ تب ہے جب جہاد فرض کفائی ہو، یاد رکھ، یعنی جہاد فرض ہو کسی علاقے میں. لیکن اگر جہاد فرض کفائی بھی نہیں ہے، بس یوں ہی جہاد کی کہیں تحریک چل رہی ہے، تو اس وقت علماء کا درجہ مجاہدین سے بڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب یہ ایک تفصیل طرح مطلب اس کو کیسے سمجھائیں پھر موقع ہوگا تو انشاءاللہ بتلاؤں گا، یہ بات یاد رکھیں. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ نے مجاہدین کا درجہ بیٹھے ہوئے لوگوں پر کچھ بڑھا دیا ہے، ان کا اجر عظیم ہے. درجات منہ، اللہ کی طرف سے ان کو بڑے رتبے ہیں، ومغفرتاً، اور بخشش ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے. اور یہ مغفرت اور رحمت جو ہے نا، یہ حالات اور ماحول اور وقت کے تقاضے کے اعتبار سے ملتی ہے، کہ جس وقت علم کی ضرورت ہو اس وقت علماء کا درجہ بڑا ہے، جس وقت دنیا سے کنارہ کش ہو کر الگ تھلگ رہنے کا ماحول ہو اس وقت اسی میں اجر زیادہ، اور جب لوگوں میں گھس کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہو تو اس وقت اسی کا درجہ. وہ مغفرت اور مغفرت ہے. یہاں مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ مغفرت کا مطلب ہے جو بھی آدمی جہاد کر رہا ہے یا اسی طرح کسی دوسرے دین کے شعبے میں ہے، اس سے جو چھوٹے موٹے قصور اور کوتاہی اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے میں ہوتی ہے اس کی بخشش ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مجاہد ہو جہاد کرتا رہے ساتھ میں بدکاری بھی کرے تو معاف ہو جائے گا، ساتھ میں وہ رشوت بھی لے، سود بھی لے، نماز بھی نہ پڑھے. میں چھوٹا سا تھا، ایک گھر میں تھا میں، تو وہاں 2 آدمی آئے مغرب کے بعد، مجھے ابھی بھی یاد ہے، نہیں بہت پرانی بات ہے، میں چھوٹا سا تھا، اتنا سا ہوں.
یہ تحریک شروع ہو گئی تھی تو تب کہتے تھے جی گھروں میں کون آ رہے ہیں؟ مجاہد. تو اس وقت کی عورتیں بھی مرد بھی تمنا کرتے تھے دیکھنے کی. تو وہاں آ گئے, ہم نے نماز پڑھی گھر میں, اور جو 2 آدمی تھے انہوں نے نماز نہیں پڑھی, حضرات مجاہدین میں. تو صاحب خانہ میں سے ایک آدمی نے ان کو کہا نماز پڑھو. انہوں نے کہا ہم کیوں پڑھیں گے نماز؟ کہا ہم مجاہد ہیں. تو مجاہد تو نماز کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں, ہم پر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے, اٹیک ہو سکتا ہے, بھاگ سکتا ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے اور کہیں سے خدا نخواستہ فوج آ گئی تو ہمیں بھاگنا پڑے گا, تو نماز کی بھی ادبی ہوگی, اس لیے ہمیں پڑھنی نہیں. اچھا میں چھوٹا سا تھا, میرا جی چاہتا تھا کہ میں ان کو کہوں, لیکن ان کی بندوق سے ڈر کے میری ہمت ہوئی نہیں. تو ایک ذہن یہ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی دینی کام میں لگنے کے بعد پھر جو چاہے گناہ کرتے رہو باقی معاف ہو جائیں گے. مطلب یہ اس دینی شعبے میں کام کرتے ہوئے قصور تو ہوں گے ہی, ایسے جہاد میں کچھ غلطیاں خطائیں ان سے ہو سکتی ہیں, نماز پڑھنے والے سے خطائیں ہو سکتی ہیں, یہ معاف ہو جائیں گی. ورحمہ, یہ کیوں معاف ہوں گی؟ اس کا کوئی حق ہے کہ نہیں؟ حق کچھ نہیں ہے, بس اللہ کا رحم ہے, معاف کر دیتے ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ ہیں بڑے بخشنے والے, بڑے مہربان. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم انس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء ابصارنا. اللهم اشرح صدورنا للاسلام ونور قلوبنا بالايمان وزين اخلاقنا بالقرآن واملأ صدورنا بنور العرفان. اللهم املأ صدورنا بنور معرفتك وقلوبنا بمحبتك وخشيتك ونور وجوهنا بنور طاعتك, واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك برحمتك يا رحمن.